گھر کے پھولوں کی پیاس کو لیکن لائی نہیں ہے، گھر کے پھولوں کی پیاس کو لیکن تھوڑا پانی پلا تو سکتے ہو، اور کسی بچے کی ڈور میں الجھی کوئی تتلی چھڑا تو سکتے ہو، کسی بچے کی ڈور میں الجھی کوئی تتلی چھڑا تو سکتے ہو، ختم ہو رہی ہے، کوئی تتلی چھڑا تو سکتے ہو، اور بجلی گھر کے درست ہونے تک موم بتی جلا تو سکتے ہو، بجلی گھر کے درست ہونے تک موم بتی جلا تو سکتے ہو۔ اینڈ دی لاسٹ پوئم، یہ پوئم میں نے اپنے باپ کی موت پر لکھی تھی۔ میرے باپ کی موت کراچی میں ہوئی، میں روم میں تھا، انڈین گورنمنٹ نے بھیجا تھا۔ جب میں پڑھ کے نیچے اتر رہا تھا تو ڈورس لیسنگ مل گئی، کہنے لگا تعجب کی بات ہے، تم اپنے باپ کی موت پر ابھی تک نظم لکھتے ہو۔ میں نے کہا کوئی تعجب کی بات کیا ہے، میرا تو ایک ہی باپ تھا، وہ میرا تن نہیں سمجھی۔ وہ کہنے لگے یہ یورپ ہے یا خدا بھی گیا اور باپ بھی مر گیا۔ میں نے کہا میں جس تہذیب سے آیا ہوں اس میں باپ کبھی نہیں مرتا، ہر باپ کی موت میں اولاد کی موت ہوتی ہے۔ میں ایک دن سونے کی کوشش کر رہا تھا، میرے پاؤں کا انگوٹھا ہل رہا تھا، مجھے یاد آیا یہ تو عادت میرے باپ کی تھی، تو کس سے لڑائی تھی، وہ جو میرے سامنے تھا یا وہ جو میرے اندر تھا۔ اب عمر کے ساتھ یہ محسوس ہو رہا ہے میرا باپ مجھ میں بڑھتا جا رہا ہے اور میں اپنے اندر کم ہوتا جا رہا ہوں۔ میں گیا نہیں فائنل ریچولس میں کراچی، لیکن میں نے ایک نظم لکھی تھی کہ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے۔ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے۔ تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا۔ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے۔ تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا، وہ تم کب تھے، کوئی سوکھا ہوا پتا ہوا سے ہل کے ٹوٹا تھا۔ میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہے اب تک، میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہے اب تک، میں جو بھی دیکھتا ہوں سوچتا ہوں وہ وہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور بدنامی کی دنیا تھی۔ کہیں کچھ بھی نہیں بدلا، تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں۔ کہیں کچھ بھی نہیں بدلا، تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں۔ میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں تمہیں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں۔ کہیں کچھ بھی نہیں بدلا، تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں۔ میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں تمہیں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں۔ بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لغزشوں ناکامیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لغزشوں ناکامیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ میری آواز میں چھپ کر تمہارا ذہن رہتا ہے، میری بیماریوں میں تم، میری لاچاریوں میں تم، تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تمہاری قبر میں میں دفن ہوں، تم مجھ میں زندہ ہو۔ تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تمہاری قبر میں میں دفن ہوں، تم مجھ میں زندہ ہو۔ یہ نظم شروع کی تھی کہ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، تمہاری قبر میں میں دفن ہوں، تم مجھ میں زندہ ہو۔ کبھی فرصت ملے تو فاتحہ پڑھنے چلے گا۔
ایسا نہیں ہوگا کبھی تم مل کے سب بولو نہیں ایسا نہیں ہوگا جو ہو اور تمہارے اسلحوں پر چاہے جو بھی نام لکھا ہو تمہارے اسلحوں پر چاہے جو بھی نام لکھا ہو جو بھی نام لکھا ہو مگر میرا تو رب العالمین ایسا نہیں ہوگا تمہارے اسلحوں پر چاہے جو بھی نام لکھا ہو مگر میرا تو رب العالمین ایسا نہیں ہوگا کوشش کے باوجود یہ الزام رہ گیا دیکھیے کوشش کے باوجود یہ الزام رہ گیا ہر کام میں ہمیشہ کوئی کام رہ گیا اٹھ کے مسجدوں سے نمازی چلے گئے اٹھ کے مسجدوں سے نمازی چلے گئے دہشت گردوں کے ہاتھ میں اسلام رہ گیا مسجدوں سے نمازی چلے گئے دہشت گردوں کے ہاتھ سے ہاتھ میں اسلام رہ گیا اور ایک میں نے محبوبہ کی بات کہی تھی اچھا سوری عشرت نے کہا مجھے نظم سنانے کے لیے ہاں وہ چھوٹی نظم سنا دیتا ہوں کہ میرے اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نے انتخاب کیا ہندوستان میں رہنے کا جبکہ میرے والدین ہجرت کر رہے تھے ان کے ہجرت کرنے کی وجہ فساد تھی اور میرے سوچنے کا طریقہ یہ تھا کہ فساد پولیٹیکل ہوتے ہیں آدمی کا رشتہ نہیں بدلتا میری ماں کراچی میں تھیں بیمار ہو گئی تھیں وہ ان کی موت ان کا انتظار نہیں کر پائی اور ہندوستان اور پاکستان کو جنگ کرنے میں جلدی تھی اور اس جلدی میں میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی اور مجھے ویزا نہیں ملا تو میں نے ویزا آفیسر کے نام سے 4 لائنیں لکھی تھی 5 لائنیں کہ کراچی ایک ماں ہے بمبئی بچھڑا ہوا بیٹا کراچی میری ماں تھی نہ بمبئی میں کراچی ایک ماں ہے بمبئی بچھڑا ہوا بیٹا یہ رشتہ پیار کا پاکیزہ رشتہ ہے جسے اب تک نہ کوئی توڑ پایا ہے نہ کوئی توڑ پائے کراچی ایک ماں ہے سنیے کراچی ایک ماں ہے بمبئی بچھڑا ہوا بیٹا یہ رشتہ پیار کا پاکیزہ رشتہ ہے جسے اب تک نہ کوئی توڑ پایا ہے نہ کوئی توڑ پائے گا غلط ہے ریڈیو جھوٹی ہے سب اخبار کی خبریں غلط ہے ریڈیو جھوٹی ہے سب اخبار کی خبریں نہ میری ماں کبھی تلوار کھانے رن میں آئی ہے نہ میں نے اپنی ماں کے سامنے بندوق اٹھائی کراچی ایک ماں ہے بمبئی بچھڑا ہوا بیٹا یہ رشتہ پیار کا پاکیزہ